کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا حق مانو ناشکری نہ کرو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں اللہ کا ذکر موجود نہ ہو، جس انسان کے دل میں اللہ کا ذکر موجود نہ ہو، جس کے قلب اللہ کے ذکر سے معمور نہ ہو، وہ انسان زندہ نہیں۔ اور جس شخص کے قلب یعنی جس کا دل اللہ کے ذکر سے معمور ہے، وہی انسان در حقیقت زندہ ہے، در حقیقت زندہ ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اگر جس شخص کے دل میں اللہ کا ذکر ہے، جس انسان کے اندر اللہ کا ذکر موجود ہے، گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں وہ مردہ ہے۔ تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کیا ہے اور کون سا ذکر افضل ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ عزیزان محترم، تو کیا پتا چلا کہ سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کا میں ورد کروں، جسے پڑھ کر میں آپ کو یاد کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ لا الہ الا اللہ تو بے شمار لوگ پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ میرے لیے ہونا چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میرے لیے کوئی خاص وظیفہ بتا دیجئے، چونکہ لا الہ الا اللہ تو بے شمار لوگ پڑھتے ہیں، میرے لیے خصوصیت کے ساتھ کوئی وظیفہ بتا دیجئے جسے میں پڑھ کر کے آپ کو یاد کروں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ بہن لا الہ الا اللہ لما لک بہن لا الہ الا اللہ، یعنی اے موسیٰ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو سمیٹ کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ جس پلے پر ہوگا وہ بھاری ہوگا، وہ بھاری ہوگا۔ عزیزان محترم، تو کیا پتا چلا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے زیادہ وزن کرتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب
خطائے اتحادی صادر ہوا تو تقریباً 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، گر گراتے رہے، روتے رہے، لیکن ان کی توبہ مقبول نہ ہوئی۔ انہیں یاد آیا کہ عرش اعظم پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں نے عرش اعظم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا ہے، یا اللہ لا الہ الا اللہ کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے جا میں نے تیری دعا کو قبول کر دیا، میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ عزیزان محترم، تو کیا پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایسی طاقت ہے اور یہ ایسا افضل اور یہ ایسا کلمہ طیبہ یہ اس قدر افضل ہے کہ اگر آپ کے دل میں اور آپ کے زبان میں رچ بس جائے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم صرف اپنے ہی تک محدود نہ رکھے بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی آپ اسے منتقل کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اجاگر کریں۔ جب آپ کی نسلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اجاگر ہوگی تو دنیا کی کوئی فاحش طاقتیں، دنیا کی کوئی ظالم طاقتیں آپ کے بچوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکال نہیں سکتا۔ اور جب آپ کے بچوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ عزیزان محترم، آج کا ماحول اس طرح ہو گیا ہے کہ آج ہمارے نوجوان اور اس قدر مرتد ہوتے جا رہے ہیں جو بالکل دین سے غافل ہیں، دین سے ناواقفیت رکھنے کی وجہ سے غافل ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بچیاں اس طرح سے مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر موجودہ نسلوں کو حفاظت سے رکھنا ہے اور آگے والی نسلوں کو پیغام پہنچانا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اجاگر کیجئے، ان کے دلوں میں بزرگان دین کی محبت کو اجاگر کیجئے، علم دین کی تعلیم دیجئے اور انہیں یہ بھی تعلیم دیجئے کہ بیٹا جان جائے تو جان لیکن ایمان نہ جائے، ایمان نہ جائے۔ اس طرح سے ان کے دلوں میں یعنی اپنی اولاد کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جذب کر دیجئے کہ وہ آپ کی بھی حفاظت کرے اور وہ خود بھی اپنی حفاظت کرے۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے دلوں پر، چونکہ بچوں کا دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوا کرتا ہے، اسے جو بھی تعلیم دیا جائے وہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اسے خیر کی تعلیم دی جائے، بھلائی کی تعلیم دی جائے، بچپن میں تربیت دی جائے تو وہ اسے جذب کرنے اور اپنے اندر سمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے اندر سمانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس طرح سے جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر دین کی سمجھ ہوتی ہے، اخلاق سے لیس ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ خود بھی کامیاب ہوتا ہے اور اپنے والدین اور اپنے معلمین استاد کو بھی کامیاب کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بچے کو بچپن میں صحیح تربیت نہ دی جائے، اچھی تعلیم نہ دی جائے، ان کی دیکھ ریکھ نہ کی جائے، یوں ہی آوارہ گردی میں چھوڑ دیا جائے، انہیں دین کی تعلیم سے نابلد رکھا جائے
تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو کیا بات ہے کہ دنیا میں جب کوئی بچہ آگ کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے والدین اس بچے کو فوراً پکڑ کر کے آگ سے ہٹا لیتا ہے، تو آخر کیا بات ہے کہ ہم اس آخرت والی آگ سے ہم اپنے بچوں کو حفاظت نہیں کر رہے ہیں، آخرت کی آگ سے ہم اپنے بچوں کو بچا نہیں پا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن میں بھی تعلیم دیں اور نوجوان ہونے کے بعد بھی انہیں تعلیم دیں اور انہیں غلط راہ اختیار کرنے سے روکیں۔ جیسا کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم دین تھے جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک مرتبہ وہ عالم صاحب لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ ان کا ایک لڑکا وہاں سے گزر گیا اور گزر کر کے اپنے گھر کے بالکونی سے ایک لڑکی سے رابطہ کیا، یعنی ان کی طرف جھانکا، لیکن عالم صاحب نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد صرف اپنے بچے کو اتنا کہا کہ اے بیٹا صبر کر۔ فوراً وہ عالم صاحب اپنے تخت سے گرا اور اس کے جوڑ بھی ٹوٹ گئے۔ اللہ رب العزت بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے ان کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت اس عالم کے دین، عالم کی نسل سے کبھی بھی صدیق کو پیدا نہیں فرمائے گا۔ کیا ان کے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ صرف اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ اے بیٹا صبر کر؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کیا پتا چلا کہ اگر آپ کے بچے غلط راہ اختیار کر رہے ہیں اور آپ جان رہے ہیں تو فوراً ان پر شکنجہ کسیے، فوراً انہیں بہتر تعلیم دیجیے اور تربیت دیجیے۔ انشاءاللہ رب العزت آپ کا بیٹا تربیت پائے گا۔ عزیزان محترم، چونکہ وقت کافی گزر گیا ہے، دوسرے پہ اللہ کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو برے صحبت سے بھی بچاؤ، اس لیے کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ یا آپ کا بیٹا کسی جھوٹ بولنے والے سے دوستی کرے گا تو وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ اگر آپ کا بیٹھنا اٹھنا کسی بغیر شخص کے ساتھ ہوگا تو آپ کے اندر بھی مخالفت آ جائے گی۔ اگر کسی فاسق کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہوگا تو آپ بھی اس کا رویہ اختیار کرنے لگیں گے۔ اسی لیے جب بھی دوستی کریں، جب بھی لگاؤ لگائے تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں سے دوستی کریں۔ جب آپ نیک لوگوں سے دوستی کریں گے تو جان لیجئے کہ آپ کے اندر
اللہ کا ڈر آئے گا اور آپ غلط کام کرنے سے بچیں گے، غلط کام کرنے سے بچیں گے۔ اگر کوئی شخص غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور وہاں سے وہ جھوٹ لے کر کے اپنے گھر میں پہنچتا ہے، تو ایک بندہ جو اپنے دوست سے جھوٹ سیکھ کر کے اپنے گھر آیا، تو ظاہر سے بات ہے کہ والد کا نقل اولاد کرتی ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ غلط لوگوں سے دوستی کرنے کی وجہ سے آپ خود غلط ہو گئے اور آپ کی جو غلطی ہے آپ کی اولاد میں منتقل ہو رہی ہے، اور پھر اسی طرح آپ کی نسل خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایک غلط صحبت اختیار کرنے سے، ایک غلط آدمی کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کی جو نسل ہے وہاں تک متاثر ہو رہی ہے، وہاں تک متاثر ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں سے آپ کبھی بھی دوستی نہ کریں، 5 لوگوں سے آپ کبھی بھی دوستی نہ کریں۔ پہلا، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنے والے شخص سے کبھی آپ دوستی نہ کریں، اس لیے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تم اسے دھوکہ کھاؤ گے۔ اگر تم اس سے دوستی کرو گے تو تم اسے دھوکہ کھاؤ گے۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے کہ جب تم دور سے دیکھو گے ریت آپ کو پانی نظر آئے گا، لیکن جب آپ قریب جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ ریت ہے، پتہ چلے گا کہ ریت ہے۔ تو جھوٹے شخص سے اگر تم دوستی کرو گے تو اس ریت کی طرح دھوکہ کھاؤ، دور سے دیکھو گے تو لگے گا کہ پانی ہے، جب قریب جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ پانی نہیں ہے، ریت ہے۔ دور سے دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ہمارا قریبی دوست ہے، لیکن جب قریب سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دھوکے باز ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر یعنی فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ یعنی بخیل سے کبھی بھی تم دوستی نہ کرو، بخیل شخص سے کبھی بھی تم دوستی نہ کرو، اس لیے کہ جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی اس وقت وہ دھوکہ دے گا۔ جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ تم سے دوستی ختم کر دے گا۔ اور تیسرا وہ شخص یعنی بے وقوف شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، بے وقوف شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن وہ نقصان پہنچا دے گا اور آپ کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ تم کبھی فاسق سے دوستی نہ کرنا، فاسق سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ فاسق سے دوستی کرنا، فاسق تمہاری قدر نہ کرے گا، وہ ایک لقمے کے بدلے تمہیں بیچ دے گا۔ فاسق تمہاری قدر نہ کرے گا اور جہاں اسے فائدہ پہنچے گا وہ آپ کو ہٹا دے گا، جہاں اسے نقصان پہنچے گا، جہاں فائدہ پہنچے گا وہاں وہ آپ کو شامل کر لے گا، اور جہاں نقصان ہوگا وہ آپ کو ہٹا دے گا۔ اور پانچواں وہ شخص جو کہ بزدل سے بھی کبھی دوستی نہ کرنا، جب تم مشکل حالات میں رہو گے تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ عزیزان محترم، تو امام صادق رحمت اللہ علیہ نے 5 لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا: جھوٹا، بے وقوف،
بزدل، بخیل اور فاسق، ان 5 لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ عزیزان محترم، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے اقوال کو سن کر کے اپنے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں، یہ نہ کہ تقریر سنیں، مزہ لیں اور گھر چلے جائیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ علماء کرام کو کیوں بلاتے ہیں؟ تاکہ آپ ان سے کچھ سیکھیں، سیکھ کر کے کچھ اصلاح حاصل کریں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی بندے کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بندہ زندہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی جتنی ساری چیزیں ہیں سب اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہیں، خواہ وہ درخت ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، ہر چیز، چاند، سورج، آسمان، ستارے، ہر چیز اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، بلکہ صرف اور صرف کچھ انسان اور جنات ہی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بے شک یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بیان کرے، یعنی کوئی بھی دنیا میں ایسی شے نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان نہ کرے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر زندہ درخت یعنی پیڑ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوتا ہے، اور ہر چیز کی تسبیح اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چھٹکنا وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ان کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں اور کھانا اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، آخری روایت بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، یعنی قبر کے جانب سے گزر رہے تھے، تو آپ نے 2 قبروں میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی کوئی بڑی وجہ بھی ہے۔ ایک شخص چغلی کھاتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب کی چیزوں سے محفوظ نہیں رہتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹہنی لے کر کے اس کا 2 ٹکڑا کیا، اور پھر آپ نے ان دونوں قبر پر ایک ٹہنی رکھ دیا، اور پھر فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو جائے
اس وقت تک یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے اور اس تسبیح کی برکت سے اس کی عذاب میں تخفیف ہوگی، اس کی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس روایت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے احوال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کو عذاب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص یعنی قبروں پر پھول ڈالنا یا چادر چڑھانا، یہ سب اسی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ قبروں پر پھول رکھنا یہ بدعت نہیں بلکہ سنت رسول ہے، سنت رسول ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال کر سکتا ہے کہ ہاں کہ یہ تو سنت رسول ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعقیدے لوگ یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو قبر پر ٹہنی ڈالی ہے جن کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو کیا بزرگوں کے قبر پر جو آپ پھول ڈالتے ہیں کیا ان کی قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹہنی ڈالا ہے تو ایسے قبر پر کہ جن کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو ہم جو پھول چڑھاتے ہیں عام قبروں پر بھی ڈالتے ہیں اور بزرگان دین کے قبروں پر بھی ڈالتے ہیں، تو کیا بزرگان دین کی قبروں میں بھی عذاب ہو رہا ہے جو ہم یہ پھول ڈالتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے اور ہر چیز جو کہ زندہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی ڈالا تھا کیونکہ وہ زندہ ہے، خشک نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح پھول جو ڈالتے ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اگر بزرگان دین کے قبر پر اگر پھول ڈالتے ہیں تو وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس تسبیح سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو عام قبر ہے ان کے قبر پر پھول ڈالتے ہیں تاکہ وہ تسبیح بیان کرے، اور پھر اس تسبیح سے اگر اس کے قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو اس کی عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو کیا پتہ چلا کہ تسبیح یعنی پھول ڈالنا یا پھر چادر چڑھانا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو بھی کہا گیا اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں پہ حاضر سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محلے پر تو اپنا خاص فضل فرما، خاص کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔